بخار کی فضیلت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو اس لیے کہ یہ تو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رب کائنات عز و جل کی بھیجی ہوئی بیماریوں کو برا کہنا سخت جرم ہے۔ دیگر بیماریاں جسم کے ایک یا دو حصوں تک محدود رہتی ہیں جبکہ بخار سر سے پاؤں تک ہر رگ میں اثر کرتا ہے، لہٰذا یہ سارے جسم کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان بخار اور درد سر میں مبتلا ہوا اور اس کے سر پر احد پہاڑ سے زیادہ گناہ ہوں جب یہ اسے چھوڑتے ہیں تو اس کے سر پر رائی کے دانہ برابر گناہ نہیں رہتے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمان کے ایک رات بخار میں مبتلا ہونے کو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخار کا ثواب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جب تک بخار میں مبتلا شخص کے قدم میں درد رہتا ہے اور اس کی رگ پھڑکتی رہتی ہے اسے اس کے عوض نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اے اللہ عز و جل میں تجھ سے ایسے بخار کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے تیرے گھر اور تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد شریف کی طرف جانے سے نہ روکے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ شام کے وقت بخار آ جایا کرتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں جب بھی کوئی مصیبت ہم پر آئے تو ہمیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل تمام مسلمانوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔